بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے روانگی کی تیاری کی۔ جب سامان سفر درست ہو گیا اور مکہ میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حسین بن علی کوفہ کو جانے والے ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت و ہمدردی رکھنے والوں نے آ کر ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا اور سمجھایا کہ آپ کا کوفہ کی طرف روانہ ہونا خطرہ سے خالی نہیں۔ اول عبد الرحمن بن حارث نے آ کر عرض کیا کہ آپ کوفہ کا عزم ترک کر دیں، کیونکہ وہاں عبید اللہ بن زیاد حاکم عراق موجود ہے۔ کوفہ والے لالچی لوگ ہیں، بہت ممکن ہے کہ جن لوگوں نے بلایا ہے وہی آپ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں نکلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے آ کر کہا کہ تم بیعت لینے اور امارت حاصل کرنے کے لیے باہر نہ جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں سے ایک کی اختیار کرنے کی آزادی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار کیا۔ تم بھی خاندان نبوت میں سے ہو، دنیا کی طلب نہ کرو، اپنے دامن کو دنیا کی آرائش سے آلودہ نہ ہونے دو۔ یہ نصیحت کر کے عبداللہ بن عمر رو پڑے۔ امام حسین بھی رو پڑے، مگر انہوں نے عبداللہ بن عمر کی رائے پر عمل کرنے سے انکار کیا۔ مجبوراً عبداللہ بن عمر رخصت ہو کر چلے گئے۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مکہ نہ چھوڑو اور خانہ خدا سے دوری اختیار نہ کرو۔ تمہارے والد محترم نے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو ترجیح دی تھی، مگر تم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کوفہ والوں نے کس قسم کا سلوک کیا، یہاں تک کہ ان کو شہید ہی کر کے چھوڑا۔ تمہارے بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کوفیوں نے لوٹا، قتل کرنا چاہا، آخر زہر دے کر مار ہی ڈالا۔ اب تم کو ان پر ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہیے، نہ ان کی بیعت اور قسم کا کوئی بھروسہ ہے، نہ ان کی خطوط اور پیغامات قابل اعتماد ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ باتیں سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں سب درست ہے، لیکن مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے۔ 12,000 آدمی اس کی ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے شرفائے کوفہ کے 150 خطوط میرے پاس آ چکے ہیں۔ اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، میرا وہاں جانا ہی مناسب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب سن کر کہا کہ اچھا، کم از کم اس ذو الحجہ کے مہینے کو ختم اور نئے سال کو شروع ہو لینے دو، پھر عزم سفر کرنا۔ اب حج کے دن آ گئے ہیں، سارے جہاں کے لوگ دور دور سے مکہ میں آ رہے ہیں، اور تم مکہ چھوڑ کر باہر جا رہے ہو محض اس لیے کہ دنیا اور دنیا داروں پر تم کو حکومت حاصل ہو اور متاع دنیا تمہارے قبضہ میں آئے۔ مناسب یہ ہے کہ تم بھی حج میں شریک ہو اور لوگوں کو حج سے فارغ ہو کر واپس ہو لینے دو۔ پھر اگر ضروری ہی سمجھتے ہو تو روانہ ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اب میں تاخیر نہیں کر سکتا، مجھ کو فوراً روانہ ہی ہو جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اچھا، اگر تم میرا کہنا نہیں مانتے ہو، کم از کم عورتوں اور بچوں کو تو ساتھ نہ لے جاؤ، کیونکہ کوفہ والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ 12,000 اشخاص جبکہ تمہاری خلافت کے لیے بیعت کر چکے ہیں، تو ان کا فرض تھا کہ وہ اول یزید کی عامل کو کوفہ سے نکال دیتے، خزانہ پر قبضہ کرتے اور پھر آپ کو بلاتے۔
لیکن موجودہ صورت میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یزید کی عامل یعنی کوفہ کے حاکم کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ ان کے پاس خزانہ بھی نہیں اور عامل کو نکال دینے کی جرت بھی نہیں۔ تو یقیناً کوفہ کا عامل ان کو خوف دلا کر اور لالچ دے کر اپنی حسب منشا جب چاہے گا استعمال کر سکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ جو آپ کو بلا رہے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے یزید کی طرف سے میدان میں آئے۔ ان حالات پر غور کرنے سے آپ کی جان کا خطرہ نظر آتا ہے۔ اگر عورتیں اور بچے بھی آپ کے ساتھ ہوئے تو جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کی روبرو قتل کی گئی، اس طرح آپ کی اہل و عیال کو بھی آپ کا قتل ہونا دیکھنا پڑے گا اور دشمن کے ہاتھ میں گرفتار ہو کر لونڈی غلام بننے کا اندیشہ رہے گا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو بھی نہ مانا تو انہوں نے کہا کہ اگر امارت و خلافت کا ایسا ہی شوق ہے تو آپ اول یمن کی ملک میں جائیں، وہاں آپ کی بہت ہی ہمدرد بھی موجود ہیں، وہاں پہاڑی سلسلہ بھی حفاظت کے لیے خوب کام آ سکتا ہے۔ حجاز کی حکومت بھی اگر آپ چاہیں تو بڑی آسانی سے آپ کو مل سکتی ہے۔ آخر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو کر رہ گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کسی مشورہ کو بھی نہ مانا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہرگز کوفہ کا عزم نہ فرمائیں۔ آپ کی روانگی کی عزم کا حال جب سے مکہ میں شروع ہوا ہے۔ میں بعض شخصوں سے یہ بھی سن رہا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے چلے جانے سے بہت خوش ہوں گے، کیونکہ مکہ میں ان کا کوئی رقیب باقی نہ رہے گا۔ لہٰذا میں ان بدگمان لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ سے نہایت خلوص کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ مکہ کی حکومت قبول فرمائیں اور اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں اور آپ کے حکم کی تعمیل میں شمشیر زنی کے لیے میدان میں نکلوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اب اطلاع دے چکا اور روانگی کا عزم مصمم کر چکا ہوں، کسی طرح نہیں روک سکتا۔ آخر 3 ماہ ذو الحجہ 60 ہجری بروز دوشنبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے مع اہل و خاندان روانہ ہوئے۔ اسی تاریخ یعنی بروز دوشنبہ بتاریخ 3 ذو الحجہ کوفہ میں مسلم بن عقیل قتل کیے گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ سے روانہ ہونے لگے تو عمر بن سعد بن عاص اور بعض دوسرے اہل مکہ نے آ کر ان کو روکنا چاہا اور کہا کہ اگر آپ ویسے نہیں مانتے ہیں تو ہم آپ کو زبردستی روکیں گے اور آپ کا مقابلہ کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کچھ تم سے ہو سکے کر گزرو اور لڑائی کا ارمان بھی نکالو۔ یہ سن کر سب لوگ ان کے سامنے سے ہٹ گئے اور وہ روانہ ہوئے۔ رخصت کرتے وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت تمہارے اونٹ کے آگے لیٹ جاتا کہ وہ مجھ کو بغیر کچلے ہوئے آگے نہ بڑھ سکی، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم پھر بھی نہ رکو گے اور عزیمت کوفہ سے باز نہ رہو گے۔ آخر آپ مکہ سے روانہ ہوئے۔ مقام تیغمہ میں ایک قافلہ ملا جو یزید کے پاس سے عامل یمن کی طرف سے تحائف لے جا رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کو گرفتار کر لیا اور کچھ سامان اس قافلے سے لے کر آگے روانہ ہوئے۔
مکہ اور کوفہ کے درمیان مقام صفاح میں عربی کی مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہا تھا۔ فرزدق جب کوفہ سے چلا تھا تو اس وقت تک عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرزدق سے کوفہ اور کوفیوں کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ اہل کوفہ تو آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواریں آپ کی حمایت میں نہیں ہو سکتی۔ کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا خط جو انہوں نے مدینے سے اپنے بیٹوں عون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا تھا پہنچا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ کوفہ کے ارادے سے باز رہیے اور مدینہ میں آ جائیے۔ مجھ کو اندیشہ ہے کہ آپ قتل نہ ہو جائیں، برائے خدا آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ ساتھ ہی مدینہ کے والی کا خط بھی انہیں قاصدوں نے دیا جس میں لکھا تھا کہ آپ مدینہ میں آ کر رہنا چاہیں تو آپ کو امان ہے۔ مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے واپسی سے قطعاً انکار کیا۔ محمد اور عون کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا اور اپنی دلیل راہ سے جو بصرہ کا ایک شخص تھا کہا کہ جس قدر جلد ممکن ہو ہم کو کوفہ میں پہنچاؤ تاکہ ہم عبید اللہ بن زیاد کی پہنچنے سے پہلے کوفہ میں داخل ہو جائیں، وہاں لوگ ہمارے سخت منتظر ہوں گے۔ اتفاقاً اسی روز عبید اللہ بن زیاد کے پاس یزید کا خط پہنچا تھا کہ اپنی حفاظت کرو، اور چونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے روانہ ہو چکے ہوں گے لہٰذا ہر ایک راستے پر فوجی متعین کر دو کہ ان کو کوفہ تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہر روز لوگ بیعت کرتے ہوں گے اور اب جماعت بہت زیادہ ہو چکی ہوگی، لیکن کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد ان کی گرفتاری یا قتل کے لیے فوجی نامزد کر رہا تھا۔ اور چند منزلیں طے کرنے کے بعد عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ارادے سے واقف ہو کر نہایت اصرار کے ساتھ روکا اور مکہ کی طرف واپس چلنے کے لیے قسمیں دلائی۔ پھر ان کو سمجھایا کہ آپ عراقیوں کے فریب میں نہ آئیں، اگر آپ بنو امیہ سے خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو ضرور قتل کر دیں گے اور ہر ایک ہاشمی، ہر ایک عربی اور ہر ایک مسلمان کی قتل پر دلیر ہو جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر اسلام عرب اور قریش کی حرمت کو نہ مٹائیں۔ مگر امام حسین رضی اللہ عنہ پر ان کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بدستور کوفہ کی جانب گرم سفر رہے۔ مقام عاجر سے آپ نے قیس بن مسہر کے ہاتھ اہل کوفہ کے پاس ایک خط بھیجا کہ ہم قریب پہنچ گئے ہیں، ہمارے منتظر رہو۔ قیس قادسیہ میں پہنچے تھے کہ لشکر ابن زیاد کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے۔ ابن زیاد کی روبرو ماں خط پیش کی گئی۔ اس نے قصر عمارت سے چھت پر چڑھا کر اوپر سے گروا دیا اور قیس گرتے ہی فوت ہو گئے۔ پھر اگلی منزل سے اپنے رضاعی بھائی عبداللہ بن یقطر کو اسی طرح خط دے کر بھیجا، وہ بھی اسی طرح گرفتار ہو کر اسی طرح قصر عمارت سے گرا کر قتل کی گئی۔ یہ قافلہ جب مقام ثعلبہ میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں قتل کر دی گئی اور اب کوئی متنفس کوفہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا حمایتی نہیں ہے۔
اس خبر کی سننے سے تمام قافلہ پر مایوسی چھا گئی اور واپسی کا ارادہ ہوا، کیونکہ کوفہ کی جانب میں قوی احتمال تھا کہ جو سلوک مسلم کے ساتھ ہوا ہے وہی اس قافلے کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہم کو ہرگز واپس نہیں ہونا چاہیے، اب تو ہم مسلم کا قصاص لیں گے ورنہ انہی کی طرح جان دے دیں گے۔ دوسری یہ کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہیں ہے۔ ان کو جب کوفہ والے دیکھیں گے تو ضرور ان کی شریک حال ہو جائیں گے اور ابن زیاد کو گرفتار کر لیں گے۔ اس قافلے میں کئی سو آدمی شامل تھے اور راستے میں لوگ شامل ہو کر اس کی تعداد بڑھا رہے تھے، لیکن ثعلبیہ میں اس خبر کو سن کر جب قافلہ آگے بڑھا تو دوسرے قبائل کے لوگ بتدریج جدا ہونے شروع ہوئے، یہاں تک کہ خاص اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگ باقی رہ گئے، جن کی تعداد 70-80 کے قریب بیان کی جاتی ہے، بعض روایتوں میں 250 کے قریب بیان کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔